کیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار علی رحمۃ اللہ الغفار مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی ولادت کی شب میں آپ کے والد کے ہاں نہ تو اتنا تیل تھا کہ جس سے ناف کی مالش کی جاتی، نہ ہی اتنا کپڑا تھا کہ آپ کو لپیٹا جاتا، حتیٰ کہ بدحالی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا. چونکہ آپ کی ولادت 3 بہنوں کے بعد ہوئی، اس لیے آپ کا نام رکھا گیا رابعہ، یعنی چوتھی. جب آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیے تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے والد شدید اصرار پر ہمسائے کے دروازے پر پہنچے. صرف ہاتھ رکھ کر دروازے پر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کریں گے. اسی پریشانی کے عالم میں نیند آ گئی. خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. پیارے آقا، غریبوں کے ملجا و ماوا، بے کسوں کے آسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، تشفی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، غیب کی خبر ارشاد فرمائی، تیری یہ بچی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے. اس کے بعد مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بعطائے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر تحریر لے کر جاؤ. ارشاد فرمایا، والی بصرہ سے کہنا کہ وہ ہر روز 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، شب جمعہ 400 مرتبہ. لیکن اب کی بار جو شب جمعہ گزری، اس میں والی بصرہ درود بھیجنا بھول گیا، لہذا اسے کہو کہ وہ بطور کفارہ تجھے 400 دینار دے. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے والد کو 400 دینار والی بصرہ سے لینے کا ارشاد فرمایا. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے والد جب صبح اٹھے تو عشق رسول میں خوب روئے. خط لے کر والی بصرہ کے پاس پہنچے، دربان کے ذریعے اندر بھیجا. والی بصرہ نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا،
اس شکرانے میں 10,000 درہم فقیروں میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود ملاقات کے لیے حاضر ہوا اور عرض کی جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کریں۔ چنانچہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے والد نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کی برکت سے رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے والد کی کیسی مدد کی گئی کہ پیارے آقا جو اپنی امت کے حالات سے خبردار ہیں وہ خواب میں تشریف لائے، زیارت بھی کروائی اور مدد بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا ہی نام، تجھ پر درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، فیضان صحابیات سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آج ہم خاتون جنت کے زہد و قناعت کے تعلق سے کچھ سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 165 حدیث نمبر 4725 نہایت توجہ کے ساتھ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں بھی ساتھ تھا۔ خاتون جنت کے گلے میں سونے کا ہار تھا۔ خاتون جنت نے وہ سونے کا ہار ہاتھ میں لیا اور اپنے بابا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ مجھے ابو الحسن نے تحفہ دیا ہے۔ ابو الحسن یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا ہار ہے؟ یہ فرما کر مدنی تاجور شاہ بحروبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں تشریف فرما ہوئے بغیر تشریف لے گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ہار بیچ دیا اور ایک غلام خریدا اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے فاطمہ کو آگ سے نجات دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، امام الزاہدین سید المحبوبین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی کس طرح تربیت فرمائی اور زہد و قناعت کی انہیں تعلیم دی. مزید سنیے. اللہ تبارک و تعالی خاتون جنت کے صدقے میں ہمیں ہماری اسلامی بہنوں کو زہد و قناعت کی سعادت عطا فرمائے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کو اور بالخصوص ان اسلامی بہنوں کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا ہے، بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جنہیں اللہ تعالی نے بچیاں عنایت فرمائی ہیں، ان کے لیے بھی مدنی پھول ہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کا رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کا نام ہے مشعۃ الارشاد فی حقوق الاولاد. اس کا اردو ترجمہ ہے اولاد کے حقوق. مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. اس میں بچوں کے حقوق لکھے ہیں اور بچیوں کے حقوق لکھے ہیں. تو بالخصوص جب بچیوں کی تربیت کرنی ہو تو کیا تربیت کی جائے، کس طرح تربیت کی جائے، اس رسالے کا مطالعہ بے حد مفید ہے. سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے اس رسالے میں خاص طور پر جو بچیوں کے حقوق لکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بچیوں کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے. بچیوں کو سینا پرونا کاتنا یعنی سلائی کڑھائی کھانا پکانا سکھایا جائے، سورہ نور کی تعلیم دی جائے، ان سے زیادہ دلجوئی اور خاطرداری رکھی جائے. بچیوں اور بچوں کو کچھ دیتے وقت مکمل عدل و انصاف کیا جائے. جو چیز بچوں کو دی جائے پہلے بچیوں کو دی جائے. ماں باپ اگر اپنی اولاد کو کچھ دیں تو پہلے بچیوں کو دیں، اس کے بعد بچوں کو دیں. مزید اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر سے بچیوں کو ماں باپ اپنے پاس نہ سلائیں، نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دیں، اور اسی عمر سے خاص نگہداشت شروع کریں. شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دیں، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گانا سخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشی کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ ہنگاموں میں جانے کی مطلق بندش کرے، یعنی فنکشنوں میں جانے سے بالکل روک دے. گھر کو ان پر زندہ یعنی قائد خانے کی طرح کر دے، بالا خانوں پنی چھتوں پر نہ رہنے دے. بچیوں کو گھروں میں رکھے، لباس زیور پہنائیں تاکہ نکاح کے پیغام رغبت کے ساتھ آئیں. جب کف ملے نکاح میں دیر نہ کریں. یہ کف کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل میرے شیخ طریقت نے پردے کے بارے میں سوال جواب کے بارے میں لکھی ہے. بہار شریعت میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اسے مختصراً عرض کرتا ہوں کہ کف کے یہ معنی ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء کے لیے باعث سے ننگ و عار ہو. کفاءت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت اگرچہ کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں. بچیوں کے حقوق اعلی حضرت نے جو لکھے اس میں یہ بھی ہے کہ حتی الامکان 12 سال کی عمر میں ان کا نکاح کر دے. اور یہ بھی لکھا کہ خبردار کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے. بہرحال زہد و تقوی خاتون جنت جو اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے اپناتی تھیں، اس کا آج ہم بیان سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ضمن میں نے عرض کیا اس رسالے سے
اولاد کے حقوق رسالے سے کہ ماں باپ کو بالخصوص بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے اور کن امور میں تربیت کرنی چاہیے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ رسالہ لے لیجئے، بچوں کے حقوق، بچیوں کے حقوق، تقریباً 80 اعلیٰ حضرت نے لکھے. ایک اور روایت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قوت القلوب جلد 1 صفحہ 430. ایک بار مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سالار، محبوب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی شہزادی خاتون جنت کے مکان پر تشریف لے گئے. دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ملاحظہ فرمایا. خاتون جنت کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کڑے تھے. یہ دیکھ کر شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً پلٹ آئے. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت رو رہی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون جنت کو روتے دیکھا. اب جہاں صحابہ کا اس طرح ذکر ہے کہ انہوں نے خاتون جنت کو دیکھا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بہرحال خاتون جنت نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو لوٹ جانے کے بارے میں، آقا کے لوٹ جانے کے بارے میں بتایا. عرض کی کس وجہ سے ایسا ہوا؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، فرمایا پردے اور کڑوں کی وجہ سے. پھر خاتون جنت نے دروازے پر لگا ہوا پردہ پھاڑ دیا، اپنے ہاتھوں کے کڑے اتار دیے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ کڑے، چاندی کے 2 کڑے بارگاہ مصطفیٰ میں بھجوا دیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاتون جنت نے یہ چاندی کے کڑے صدقہ کر دیے ہیں، اب آپ جیسے چاہیں رکھ لیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں بیچ دو اور ان کی رقم اہل صفہ کو دے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چاندی کے کڑے 2.5 درہم میں بیچ کر رقم اہل صفہ پر صدقہ کر دی. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. ارشاد فرمایا، میرے والد تم پر قربان، تم نے اچھا کام کیا. کس کام پر تحسین کی؟ کہ تم نے چاندی کے کڑے اللہ تعالی کی راہ میں خیرات کر دیے، تم نے یہ اچھا کام کیا. اللہ اکبر. صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر
سننے والی محترم اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے اور چاندی سے اپنی شہزادی کو کس طرح دور رہنے کی تربیت کی۔ مزید سنیے، چنانچہ ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ 281 حدیث نمبر 3680، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر والوں میں جس سے آخر میں ملاقات فرماتے وہ خاتون جنت ہوتی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے خاتون جنت کے پاس اپنی لاڈلی شہزادی کے پاس تشریف لے جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں، آپ کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں اجتماع میں شامل ہیں انہیں بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوں، اور اگر کسی جنگ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ ہوں بلکہ غلاموں کو روانہ کریں اسے کہتے ہیں سریہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوے سے واپس تشریف لائے، اپنی شہزادی کے ہاں آئے تو دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، اور حسنین کریمین سیدین جلیلین شہیدین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو چاندی کے 2 کنگن پہنے ہوئے دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر تشریف نہ لائے، یعنی اندر تشریف نہ لے گئے۔ در دولت پر تو تشریف لائے مگر اندر نہ آئے۔ خاتون جنت سمجھ گئیں، آقا کی شہزادی ہیں، سمجھ گئیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گھر میں تشریف لانے سے اس نے روکا ہے جو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ خاتون جنت نے وہ ٹاٹ کا پردہ جو دروازے پر پڑا ہوا تھا پھاڑ دیا، اور وہ دونوں کنگن جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو پہنائے ہوئے تھے وہ الگ کر کے کاٹ دیے۔ دونوں شہزادے، جنتی نوجوانوں کے شہزادے، روتے ہوئے اپنے نانا جان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں سے وہ کنگن لے لیے، پھر فرمایا اے ثوبان اسے فلاں کے پاس لے جاؤ، یہ لوگ میرے گھر والے ہی ہیں، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ یہ اپنی طیب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں کھا لیں۔ اے ثوبان فاطمہ کے لیے اسب کا ہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ سبحان اللہ۔ صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صادقہ کا مطلب ہے سچی، صالحہ کا مطلب نیک، صائمہ روزہ رکھنے والی، صابرہ صبر کرنے والی۔ سبحان اللہ۔ خاتون جنت کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ صاف دل نیک خوب پارسا شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ زہرا طیبہ
احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابن ماجہ شریف جلد 3 صفحہ 122 حدیث نمبر 3351۔ یہ بھی سنیے، اللہ تعالی خاتون جنت کے صدقے میں ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مہمان ہوا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے اس مہمان کے لیے کھانا تیار کیا تو خاتون جنت بولی، کاش ہم بابا جان کو بھی بلاتے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کھانے کی دعوت پیش کی گئی۔ کل عالم کے میزبان، جی ہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل عالم کے میزبان ہیں۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت کتنی محبت بھری بات ارشاد فرماتے ہیں، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہمان، آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین و آسمان والوں کو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، آپ میزبان ہیں۔ چنانچہ کل عالم کے میزبان اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے دونوں مبارک ہاتھ دروازے کی چوکھٹوں پر رکھے۔ جیسے ہی گھر کے ایک کونے میں پردے پر نظر پڑی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ خاتون جنت نے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کیجئے کہ آپ واپس کیوں تشریف لے گئے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے واپسی کا سبب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ارشاد فرمایا، میرے لیے لائق نہیں کہ مزین گھر یعنی ڈیکوریٹڈ ہوم، سجا ہوا گھر، اس میں داخل ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس حدیث کی شرح سنیے۔ چنانچہ مرآت جلد 5 صفحہ 78 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ پردہ نقشین تھا، یعنی اس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور اس پر جانداروں کی تصاویر تھیں، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف نہ لائے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر دعوت میں کوئی ممنوع کام ہو تو نہ جائے۔ مزید مفتی صاحب وضاحت کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے، اگر ناجائز پردہ ہوتا تو سرکار عالی مدینے کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرماتے، بلکہ دست اقدس سے وہ پردہ پھاڑ دیتے۔ پردہ سادہ تھا، جائز تھا، مگر دنیاوی تکلف اور ظاہری ٹپ ٹاپ اس میں تھی، اہل نبوت کے لائق نہ تھا، اس لیے منع تو نہ فرمایا، مگر عملاً یعنی پریکٹیکلی ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا، تاکہ آئندہ جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنا گھر نیک اعمال سے ہی آراستہ رکھیں۔ زینت دنیا نقصان آخرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت کے ہاں پردہ لگا ہوا تھا، ظاہری ٹپ ٹاپ تھی، اس کو پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر! کس لیے؟ اس لیے کہ دنیا کی زیب و زینت آخرت کے نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس میں انہماک اللہ کی یاد سے غافل کر سکتی ہے۔ اب وہ اسلامی بہنیں غور کریں جنہیں گھر کے رنگ و روغن، نت نئے پینٹ اور پردے لگوانے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ مباح ہے، جائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، مگر اس کے لیے اپنے منصوب کو تنگ کرنا، مطالبہ کرنا یا والد صاحب کو پریشان کرنا اور انہیں آزمائش میں ڈالنا، یہاں تک کہ خرچے بڑھ جائیں، گھر کے اندر عجیب و غریب ماحول پیدا ہو جائے، یہ تو درست نہیں ہے۔ سادگی میں عظمت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا۔ سبحان اللہ! اور دیکھیے مفتی صاحب نے کتنا پیارا مہکا مدنی پھول عنایت فرمایا کہ گھر نیک اعمال سے آراستہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو آراستہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر رونق چاہتے ہیں، تو یہ رونق پینٹ سے کیا ملے گی؟ یہ رونق نت نئے پردوں سے کیا ملے گی؟ یہ طرح طرح کی ٹائل سے کیا ملے گی؟ طرح طرح کے فرنیچر سے گھر کے اندر کیا رونق آئے گی؟ اگر گھر کے اندر رونق چاہیے تو آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ گھر میں کس طرح رونق آئے گی، گھر میں برکت کس طرح آئے گی، گھر میں امن کس طرح قائم ہوگا، ساس بہو کی جنگ کس طرح ختم ہوگی، بچوں کی مدنی تربیت کس طرح ہوگی، بہن بھائیوں کے اندر اتفاق و اتحاد کس طرح آئے گا، آئیے سنیے۔ چنانچہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ امیر اہل سنت ہیں، امیر دعوت اسلامی ہیں، امیر اہل سنت ہیں، بانی دعوت اسلامی ہیں، آپ نے مدنی پنجسورہ عطا فرمایا جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اسلامی بہنوں کو مدنی پنجسورہ اپنے گھر میں ضرور رکھنا چاہیے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب اور مدنی پنجسورہ اور یہ اولاد کے حقوق جو میں نے رسالہ آپ کو پیش کیا، یہ بھی بہت اہم ترین ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو رکھنا بھی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح تربیت اولاد، یہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے، یہ بھی گھر میں ہونا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، گھر میں برکت کس طرح آئے گی؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ مدنی پنجسورہ میں سنن ترمذی حدیث نمبر 2891 کے حوالے سے لکھا ہے، شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ سبحان اللہ! مزید سنیے، مستدرک حدیث نمبر 2109، ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، جس گھر میں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان 3 دن تک اس کے قریب نہ آئے گا۔ مستدرک حدیث نمبر 2110،
نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے میں سے 2 آیتیں ایسی عطا فرمائیں جن کے ذریعے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا۔ انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ 2 آیتیں نماز ہیں، قرآن ہیں اور دعا ہیں۔ مزید سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 509، سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی۔ کفایت سے کیا مراد ہے؟ سنیے، کفایت سے مراد یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں جب رات کو پڑھی جائیں گی، اس رات کے قیام کے یعنی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ کفایت کا یہ مطلب ہے کہ اس رات ان 2 آیتوں کو پڑھنے والا شیطان سے محفوظ رہے گا، یا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جس رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا تو رات میں نازل ہونے والی آفات سے یہ 2 آیتیں بچائیں گی۔ یا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے یہ 2 آیتیں فضیلت و ثواب کے لیے کافی ہوں گی۔ مزید سنیے، گھر کے اندر خیر و برکت کس طرح ہوگی، گھر کے اندر رونق کس طرح ہوگی، یہ پینٹ سے کیا رونق ہوگی، کارپیٹ سے کیا رونق ہوگی، فرنیچر سے کیا رونق ہوگی، آئیے میں آپ کو اصل رونق کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ مستدرک للحاکم جلد 2 صفحہ 647 حدیث نمبر 3080، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، شعب الایمان حدیث نمبر 2395، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر فرماتے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالی اسے اس کے گھر کو اور آس پاس کے گھروں کو محفوظ فرما دے گا۔ تو گھر کے اندر آیت الکرسی شریف پڑھیے، سوتے وقت پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ یہ آیت الکرسی شریف گھر میں خیر و برکت کا باعث بنے گی، اور انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اور گھر میں رونق چاہیے، گھر میں خیر و برکت چاہیے، تو آئیے ایک طریقہ اور میں عرض کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور اقدس شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض ہو کر اپنی مفلسی کی شکایت کی، تنگ دستی کی شکایت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس کو اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ مزید سنیے، جامع ترمذی حدیث نمبر 2707، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو روزی میں برکت، گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ کیا ہے؟
قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی شریف کی تلاوت کی جائے، سوتے وقت گھر میں اس طرح ویسے بھی تلاوت کی جائے، سونے سے پہلے تلاوت کی جائے، نماز کے بعد تلاوت کی جائے، گھر میں آتے ہی سلام کیا جائے، سورہ اخلاص پڑھی جائے تو انشاءاللہ تنگ دستی و مفلسی بھی ختم ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، خاتون جنت ام الحسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا کے زہد و قناعت کے تعلق سے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ اب ٹائم جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں مزید اسی موضوع کے متعلق عرض کیا جائے گا، اور زہد و قناعت کی تعریف اور اس کے فضائل و برکات اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مدنی بہار پیش کرتا ہوں، جو کہ اسلامی بہنوں کی نماز کتاب سے عرض کروں گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے مرتب فرمائی ہے، اور ہر اسلامی بہن کو اسے اپنے پاس رکھنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس میں صفحہ نمبر 277 پر جو مدنی بہار ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پنجاب پاکستان کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے۔ ہمارا خاندان عقائد کے اعتبار سے مختلف خانوں میں بٹا ہوا تھا۔ یہ اسلامی بہن کہتی میں پریشان تھی کہ نہ جانے کون سے لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی، یا اللہ عز و جل مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ عز و جل مجھے سیدھا راستہ مل گیا۔ صورت کیا بنی؟ صورت یہ ہوئی کہ ایک دن چند اسلامی بہنوں نے مجھے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ میں سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہو گئی۔ سنتوں بھرے اجتماع میں ایک مبلغہ اسلامی بہن نے فیضان سنت سے دیکھ کر بیان کیا۔ بیان سن کر میں خوف خدا سے کانپ اٹھی۔ رکت انگیز دعا ہوئی، صلاۃ والسلام ہوا، اور اسلامی بہنوں نے جو اپنائیت بھری ملاقات کی تو میں بہت متاثر ہوئی۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے مذہب مہذب اہل سنت کی صداقت پر یقین کی دولت کے ساتھ ساتھ مجھے نماز پنجگانہ اور رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی بھی نصیب ہو گئی۔ یوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں کو سمیٹتی تا دم تحریر تحصیل ذمہ دار کی حیثیت سے اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ایسی اسلامی بہن جسے عقائد کی پختگی نصیب نہ تھی، اعمال بھی درست نہ تھے، دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کی برکت سے اس اسلامی بہن کو عقائد کی درستی بھی نصیب ہوئی اور نماز پنجگانہ کی سعادت بھی ملی، اور مرحبا ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی بھی نصیب ہو گئی۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔